کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسانی دل یہ سکون، راحت اور قرب الہی کا طلبگار ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سکون کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب دل اللہ پاک کے ذکر سے معمور ہو، اور قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ذکر و اذکار، تسبیحات، وظائف، دعائیں، یہ وہ روحانی غذائیں ہیں جو نہ صرف مومن کے ایمان کو تازگی بخشتی ہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی اور حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اور آج کے اس پرفتن اور مصروف ترین دور میں، جہاں انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تنگ دستیوں میں، ذہنی دباؤں میں اور ذہنی تخن کا شکار ہے، وہاں روزانہ اللہ پاک کا ذکر کرنا اور مسنون اذکار اور وظائف کو اپنا معمول بنانا یہ نہایت ضروری ہو گیا ہے۔ اور یہ اعمال بظاہر چھوٹے اور آسان ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ ان کے اثرات، ان کے فوائد یہ نہایت عظیم اور دیر پا ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن کے مختلف اوقات میں یہ ذکر و اذکار، تسبیحات، وظائف، دعاؤں کو اپنا حصہ بنائیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں ہم ایسے اعمال شامل کریں کہ جو نہ صرف ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنے بلکہ دوسروں کے لیے بھی راحت اور سکون کا سبب ہوں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کون سے نیک اعمال ہیں کہ جنہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر اختیار کر کے، جنہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ تو آئیے آج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں اتوار کے دن کی خصوصیات اور اتوار کا دن گزارنا کیسے ہے، کون کون سے اعمال اور کون کون سے نوافل ہم نے ادا کرنے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتوار کے دن کی خصوصیات کیا ہیں اور کیا اسے فضیلت حاصل ہے۔ اتوار کا دن یہ بڑا عظمت اور برکت والا دن ہے۔ اتوار کو تاریخی اعتبار سے کئی خصوصیات اور کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ پاک نے اتوار کے روز 3 قسم کے تارے پیدا فرمائے، 7 سمندر بھی اسی دن پیدا فرمائے، اور 7 سمندر کون سے؟ طبرستان، بحر کرمان، بحر قلزم، بحر ہند، بحر عمان، بحر روم اور بحر مغرب، یہ 7 سمندر بھی اتوار کے دن پیدا فرمائے۔ اور اسی اتوار کے دن اللہ پاک نے آگ کو پیدا فرمایا، 7 زمینیں بھی پیدا فرمائیں۔ اسی طرح انسان کے ساتھ اس کے اعضائے سجود، اعضائے سجود کون سے؟ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، گھٹنے اور چہرہ تخلیق کیا۔ اور اسی طرح اتوار کے دن ہی یہ 7 دنوں کو پیدا فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اتوار کے دن کھیت بونا، کھیتی باڑی کرنا، درخت لگانا، مکان کی تعمیر کرنا یہ باعث برکت ہیں۔ تو یہ تھی مدنی چینل کے ناظرین اتوار کے دن کی کچھ خصوصیات اور تاریخی اعتبار سے یہ اسی نسبت حاصل ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اتوار کا دن گزارنا کیسے ہے، کون کون سے وظائف و اعمال ہم نے کرنے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک میں اور بڑے بڑے شہروں میں اتوار کے دن اکثریت کی چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رات دیر سے سو رہے ہیں اور اتوار کی صبح تاخیر سے اٹھنے کا رواج ہے، جس کی وجہ سے ایک تعداد ایسی ہے کہ بیچاری نماز فجر سے محروم رہتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک کی پناہ۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بلا وجہ گلی محلے یا گھر میں ساری رات جاگ کر فضول باتوں میں وقت برباد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر اس دن کو ہم اللہ پاک کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کی کثرت، درود پاک کی کثرت میں بسر کریں تو اس کی برکت سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ اور اس چھٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ جلدی اٹھیں،
بلکہ نماز تہجد ادا کیجیے، پھر مسجد کی پہلی صف میں نماز فجر بجماعت ادا کیجیے، اور نماز اشراق چاشت ادا کرنے کے لیے سورج نکلنے تک ذکر و درود میں مشغول رہیے۔ آپ جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب آئیے اتوار کے دن کی ابتدا کیسے کرنی ہے؟ نماز تہجد ادا کی، نماز فجر با جماعت ادا کی، مسجد میں ہی رکے رہے، سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق اور چاشت آپ ادا کریں۔ بلکہ آئیے اس کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے، پھر بیٹھ کر ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو نیت فرما لیجئے کہ اس دن کی اچھی ابتدا کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے علاوہ دن بھر نیکیوں میں مشغول رہیے۔ تو اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہی نیک اعمال سے ہونی چاہیے، اور اس دن کی اچھی ابتدا کے ساتھ ساتھ چونکہ فرائض و واجبات کی بھی پابندی کرنی ہے، دن بھر نیک اعمال بھی کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتوار کے دن کثرت نماز سے اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرو، کیونکہ اللہ پاک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے اتوار کے دن نماز ظہر کے فرض اور سنتوں کے بعد، یعنی نماز ظہر مکمل ادا کر لی، نماز ظہر کے فرض اور سنتوں کے بعد 4 رکعات نماز پڑھی، کس طرح پڑھی کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ سجدہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملک پڑھی، پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیرا، پھر آخری 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ان میں سورہ فاتحہ اور سورہ جمعہ کی تلاوت کی، اور اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کی، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت پوری فرما دے۔ تو حاجتوں کے پورا ہونے کا یہ زبردست عمل ہے۔ اگر ہماری بھی کوئی حاجت ہو تو اتوار کے دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یہ نوافل ادا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہو، آپ کا کوئی کام پورا نہیں ہو پا رہا ہو، یا آپ کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہوں، یا کاموں میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہو، تو اتوار کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جو ضرورت مند اتوار کے دن طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج نکل جائے، تو اس وقت 10 بار سورہ کافرون پڑھے، قل یا ایھا الکافرون، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے تمام کام بن جائیں گے۔ اچھا، کام جائز ہونا چاہیے، تو یہ جائز کاموں کے پورا ہونے کا ایک اتوار کے دن کا خاص عمل ہے کہ جو طلوع آفتاب کے وقت آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتوار کے دن کا ایک اور خاص عمل، بلکہ خاص نوافل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اتوار کے دن ادا کرنے ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجتیں بھی پوری فرمائے گا، اسے جنت میں بھی داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اتوار کے دن کون سے نوافل ادا کرنے ہیں یہ نوٹ کیجئے گا، بلکہ میں آپ کو ایک روایت سناؤں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اتوار کی رات 20 رکعات نماز پڑھے، اب کس طرح پڑھیں وہ طریقہ کار نوٹ کیجئے گا کہ جو شخص اتوار کی رات 20 رکعات نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور ایک بار معوذتین یعنی قرآن پاک کی جو آخری 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھیں، پھر 100 بار یعنی 100 ٹائم استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ تو 100 بار استغفار پڑھے، پھر اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے 100 بار مغفرت کی دعا مانگے، اور 100 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور اپنی طاقت اور قوت سے براءت کا اظہار کرے اور اللہ پاک کی پناہ طلب کرے، پھر وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
آدم صفوۃ اللہ و فطرتہ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ و محمد حبیب اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ تو جو کوئی یہ مکمل عمل کرے تو اس کے لیے اللہ پاک سے اولاد کی دعا مانگنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب ہے، اور بروز قیامت اللہ پاک اسے امن والوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کتنی شاندار اور کتنی کمال کی فضیلت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، امن والوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہوگا۔ تو اتوار کا دن چونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو یہ نوافل بھی ادا کیجیے، اور نوافل کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان نوافل کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے اتوار کے دن کی کچھ خصوصیات، کئی تاریخی نسبتیں، اور اتوار کے دن کے جو وظائف، جو نوافل، جو نیک اعمال آپ کو بتائے گئے، اور روزہ رکھنے کے حوالے سے جو آپ کو ذہن دیا گیا، تو ان تمام ہی اعمال کو ادا کرنے کی نیت بھی فرما لیجئے تاکہ ان اعمال کی بھی برکتیں ہمیں نصیب ہوں، اور اتوار کے دن کے بھی ہمیں برکتیں نصیب ہوں۔ اتوار کا دن چونکہ چھٹی کا دن ہوتا ہے تو نیت فرما لیجئے کہ نیک اعمال کے مطابق اتوار کا دن گزاریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے، اور جو ہم نے نیتیں کی ہیں اللہ پاک ان نیتوں پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ در سب دور فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ مدنی چینل سچی ہے تعبیر یہ دین مدینہ۔